بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ منگل کا دن ہے، آج 11 فروری کی تاریخ ہے اور بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور تجزیہ اس میں ضرور ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی رہائی کا جو خط اپنے کانگریس مین سے وصول ہوا، سیکرٹری خارجہ نے بھی تصدیق کی، اور یہ اس کے علاوہ دوسرا خط عمران خان کا جو یہ افریدی کو ملا اس کی بھی تصدیق ہوئی، اس کا جواب بھی آیا۔ اور کل بڑا اہم دن ہے، طیب اردگان پاکستان کے معاملات حل کروانے پاکستان آ رہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ IMF کے وفد نے آج لنکا ڈھا دی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اور باقی ججز سے، جوڈیشل اراکین سے ملاقاتیں، قانون سازیاں، کھل کر واردات سامنے آ گئیں، اور دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اہم رپورٹ جاری ہوئی۔ کرپشن کے پاکستان میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے جو سینیورٹی میں نیچے کر کے ڈوگر کو لایا گیا، آج ان کا بھی بڑا سخت رد عمل آ گیا۔ اور ہائی کورٹ نے آج ISPR کو شکست دیتے ہوئے حکومت اور پیمرا کا بڑا نوٹیفیکیشن واپس کروایا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور جو مشہور اینکر کا 15 دن کے لیے پروگرام آف ایئر ہوا، اور تحریک انصاف کے رہنما خرم ذیشان کا سیکرٹری اطلاعات کے لیے نوٹیفیکیشن کس نے رکوایا ہوا، یہ تفصیل ساری سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امریکہ میں کانگریس مین اہم رکن جو ولسن، اس نے عمران خان کی رہائی پر آپ کو پتہ ہے ٹویٹس کی تھی۔ محسن نقوی نے جا کے امریکہ میں سے ملاقات کی، اس کے بعد اس نے ٹویٹ کی، پھر اوپن لیٹر لکھا خان کی رہائی کا، جو اپنے صدر اور سیکرٹری اسٹیٹ وزیر خارجہ مارکو روبیو کو لکھا۔ یہ خط پہلے ان کے جو خطوط تھے وہ اوپن لیٹر تھے، یہ براہ راست عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یہ کانگریس مین کی طرف سے آنا، ان کے رہنما کی طرف سے آنا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ابھی حال ہی میں اس کی ایک تقریر عمران خان کے بارے میں جو کانگریس میں ہوئی، یہ ایک تو دیکھیں ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو خان کے حامی ہیں ان کے لیے بڑا حوصلہ افزا معاملہ ہے، سیاسی پوزیشن ان کی مضبوط، سفارتی پوزیشن مضبوط، اور امریکہ کی جو پالیسی بنانے والے اراکین ہیں ان کے درمیان اب ایک باقاعدہ گفت و شنید کا معاملہ شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے تعلقات میں شدید تناؤ آ چکا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کا اگر مطالبہ آیا خان کی رہائی کا تو اسے ہم مداخلت کے طور پر تصور کریں گے، جس طرح عمران خان نے بائیڈن حکومت کے بارے میں کہا، یہ ہم داخلی معاملہ پاکستان کا ہے۔ اب اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی رد عمل ہے، ٹھیک ہے براہ راست مطالبہ اگر نہیں آئے گا تو پھر ہم دوسرے طریقے سے، دیگر آپشن سے، جس میں مختلف ممالک سے سفارتکاری کروائی جاتی ہے، ماضی میں عرب دنیا کرتی رہی، ترکی کرتا رہا، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ دوسرا معاملہ پھر گردن پر پاؤں رکھنے والا، یہ جو وینٹیلیٹر کا سوئچ آف کرنا، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ تحریک انصاف، یاد رکھیں عمران خان کی بہنیں، ان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی حکومت کو کوئی باضابطہ درخواست نہیں کی گئی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی براہ راست مدد کریں۔ مثال کے طور پر عمران خان نے دیکھیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو 349 صفحات کا خط لکھا، آرمی چیف کو 2 خط لکھے، وہ امریکی صدر کو بھی خط لکھ سکتے ہیں، لیکن خان نے ہمیشہ کہا کہ میں کسی ملک سے، کسی رہنما سے کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب مشرف نے نواز شریف کو گرفتار کیا تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے اہل خانہ نے فی الفور بل کلنٹن سے رابطہ کیا تھا کہ اسے سزائے موت سے بچائیں، اور پھر چیف جسٹس ارشاد حسن سے کلنٹن کی ملاقات، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسی طرح بینظیر بھٹو بھی دورہ امریکہ میں خود امریکی اہلکاروں سے اپنی رہائی اور جلا وطنی کے لیے درخواستیں بھی دیتی رہیں اور معاہدے بھی کرتی رہیں۔ مشرف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تو ایسے ہی تھا، لیکن خان کے معاملے میں نہ اس کی بیوی نہ اس کے رشتہ دار یہ 2 لائنوں کا اگر خط لکھ دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن عمران خان کبھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان کی یہ جو لڑائی ہے یہ رہائی کی یا اقتدار کی نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کا ہمدرد ہے، محب وطن ہے۔ یہ جو آرمی چیف کو 2 خطوط لکھے گئے، یہ اصل میں آرمی چیف کو سیف ایگزٹ کی کوشش ہے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے خط کو جو آرمی چیف نے آپ پڑھا ہے اور اس میں عمران خان کو دیکھے ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا لگا سکتے تھے، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو حل کریں۔ جواب میں چین کا جو دورہ فوج نے کیا، زرداری ڈار بھیج دیے اور امریکہ کو پیغام دیا کہ جی ہمارا یہ دورہ وہاں بڑا کامیاب ہے، وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اب اس نظام پہ یہ سب مانتے ہیں کہ خان کی گرفت ہے۔ پچھلے 3 سال میں آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ عمران خان کو رہا کرنا لازمی ہے۔ جو خان کی رہائی کے اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ خان کی لڑائی حقیقی آزادی، آئین اور قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انصاف کی ہے۔ 73 سال کی عمر میں 550 دنوں سے زیادہ عمران خان بے گناہ جیل میں قید، اپنے خاندان پہ جو مظالم برداشت کر رہے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بھانجے، اپنے ورکرز پہ، وہ اس لیے نہیں کہ کمزور سی کوئی حکومت لے کے ان کے ساتھ معاملات طے کر کے اقتدار میں ایک ربر سٹیمپ بن کر، کٹ پتلی بن کر آ جائے۔ یہ ڈیل خان کو 2022 میں دی گئی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، 3 سال کا وقت ہے، پھر آپ کی باری آ جائے گی، اور واقعی آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں، کسی حکومت نے 3 سال زیادہ وقت نہیں لیا۔ عمران خان اگر 2022 اپریل میں خاموش ہو جاتے تو اس الیکشن میں عمران خان کی دوبارہ حکومت پہلے جیسی بن جاتی، لیکن حال وہی ہوتا جو پہلے ہوتا رہا۔
خان اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے، وہ نواز شریف بے نظیر بھٹو نہیں بننا چاہتا، ظلم اور طاقت کے کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقدس گائے جس کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جس کا کوئی نام نہیں لے سکتا، ورنہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اغوا کر لیا جاتا ہے، مسخ شدہ لاش مل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام جو آپ نے عدلیہ میں دیکھا، میڈیا میں دیکھا، الیکشن میں دیکھا، پاکستان کے اداروں میں دیکھا، معیشت میں دیکھا۔ خان اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ جو آج پاکستان کا نوجوان بچہ نام لے کے للکار رہا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ خان کا مسئلہ کوئی فرد واحد نہیں ہے۔ آرمی چیف تو 6 سال گزار کے، زیادہ زیادہ 9 سال ڈکٹیٹر گزار کے چلا جاتا ہے، نظام ادھر کا ادھر ہی۔ دیکھیں نا، آپ باجوہ چلا گیا، ندیم انجم چلا گیا، قاضی فائز چلا گیا، لیکن کیا نظام میں تبدیلی آئی؟ عمران خان اسی لیے اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس کی لڑائی کسی شخصیت سے نہیں ہے، نہ ہی انا کی جنگ ہے، وہ ملک کی تقدیر بدلنے کی لڑائی کر رہا ہے حقیقی معنوں میں، کہ جو بلوچستان خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے وہ بند ہو۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں جاری رہے اور پنجاب میں بند ہو جائے۔ ایک لنگڑی لولی ڈنگ ٹپاؤ پروگرام حکومت دے دیں بس، اور پھر 77 سال بعد وہی حالات چلتے ہیں جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ خوف اور ڈر جو اس وقت شمالی کوریا بنا ہوا ہے کہ آپ آرمی چیف کا نام نہ لے سکیں، عمران خان کی تصویر نہ لگا سکیں۔ عمران خان آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی طرف سب سے زیادہ میڈیا میں رہنے والا شخص عمران خان، جس کی تصاویر اور آواز سب سے زیادہ پاکستانیوں نے سنی، 2.5 سال سے اس کی آواز بند کی ہوئی ہے۔ عمران خان یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ، میرے کیلیبر کے بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ کی کیا اوقات ہے؟ 2024 میں آپ کھڑے گئے، آپ ایک مثال سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ملٹری کورٹ، آپ کو عدالتوں میں سویلین کا جو کیس چل رہا ہے، سلمان اکرم راجہ اپنے وکیل جنید رزاق کا کیس لڑ رہے ہیں۔ جمال خان مندوخیل نے پوچھا یہ جو ملٹری کورٹ میں لوگوں کو سزائیں دیں، اس پر آپ لوگوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ آپ تو لاپرواہی کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا جج صاحب ذرا غور سے سنیں، 10 لوگوں کا کیس ملٹری کورٹ میں میرے پاس آیا، 10 لوگوں کا، جنہیں 10 سال کی سزائیں ہوئی۔ جب میں کیس فائل کرنے کے لیے گیا تو 9 لوگوں کی کال آئی کہ آپ نے کیس فائل نہیں کرنا، کہ ہمارے اہل خانہ کے گھر یہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم تمہارا گھر تباہ کر دیں گے، بچے مار دیں گے، کیس فائل ہوا۔ 10 میں سے 9 لوگ کیس واپس لے گئے۔ جنید رزاق واحد بندہ کھڑا تھا کہ میں لڑوں گا کیس۔ اب دیکھیں انداز، اور سلمان اکرم راجہ نے تو یہ کہا میں اس پہ کتاب پوری لکھوں گا، ظلم اور فسطائیت۔ یہ اندازہ کریں 10 میں سے 9 لوگ چلے گئے۔ کولمبیا، میکسیکو کی جو فلموں میں، ہندوستان کی سیریز میں آپ کو جو نظر آتا ہے نا، وہ پاکستان میں واقعی ہو رہا ہے۔ جج اڑا دیں، وکیل اڑا دیں، پورے فسطائیت کی لیول کی بدماشی جو ہے خفیہ اداروں کی، کوئی محفوظ نہیں۔ اس کا نحوست کا اثر تو نظر آ رہا ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ابھی صومالیہ، سوڈان، گھانا، افریقہ کے بدترین ممالک میں پاکستان کو شامل کیا ہوا ہے۔ کوئی سرمایہ کار پاؤں رکھنے کو تیار نہیں، معیشت تباہ و برباد، بھیک امداد پہ زندہ، بغیر جنگ لڑے یوکرین، افغانستان، سوڈان اور صومالیہ، وینزویلا، شام جیسے حالات۔ آپ دیکھیں کہ یہ ظلم کے 10 سال کی سزاؤں والے 9 لوگ کیس واپس لے لیں، پیچھے آپشن کیا بچتی ہے؟ اب امریکہ کے پاس دیکھیں، یا عوام کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک تو امریکہ تو اپنے دوست ممالک سے آپ کو پتہ ہے مذاکرات کی، جس طرح دوحہ میں انہوں نے افغان حکومت بنائی، اسی طرح اب طیب اردگان بھی جو 2 دن کے دورے پہ آ رہا ہے کل۔ ترکی کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے، یاد رکھیں، بیک ڈورس ڈپلومیٹک جو سفارتکاری ہوتی ہے۔ اردگان اور ٹرمپ کے تعلقات بھی سمجھنے کی ذرا کوشش کریں۔ وہ اردگان کو بڑا پسند کرتا ہے، مضبوط لیڈر کے طور پر اسے مانتا ہے۔ ابھی شام میں آپ دیکھ لیں جو حکومت بشار الاسد کی گرائی گئی، اس میں بھی امریکہ ترکی کے کردار سے بڑا خوش تھا کہ وہاں پہ بھرپور مدد کی گئی۔ ماضی میں جو روس کے ساتھ ان کے ترکی کے دفاعی نظام پر F-35 پر S-400 خریدنے پر کشیدگی تھی، اس میں بھی جو پابندیاں تھیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کم کی تھیں۔ ابھی بھی نیٹو کے دفاعی اخراجات پر جو دباؤ ڈالا اس میں ترکی کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ تو اردوان اور ٹرمپ کے درمیان ایک ذاتی دوستی کا بھی عنصر ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے روایتی سفارتکاری کرتا نہیں، اور ترکی وہ واحد ملک ہے جو نیٹو میں بھی شامل ہے، امریکہ کے بھی قریب ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا آنے والے دنوں میں غزہ میں بڑا کردار ہوگا۔ اس پہ اب یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا یہ پہلا ملک تھا، بلکہ 2022 میں جو صدر اسحاق ارزوق آیا اسرائیل کا، وہ بھی ترکی کا ایک اہم دورہ تھا۔ ابھی بھی ان کے تجارتی تعلقات اسرائیل سے 2024 کے نومبر تک $9.5 ارب کی تجارت اسرائیل سے جاری تھی۔ تو یہ بڑے ٹیکنیکل انداز میں معاملات ترکی چلاتا ہے۔ عرب دنیا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے غزہ کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بظاہر ان کے بیانات بڑے سخت آ رہے ہیں، لیکن وہ 2-3 ہفتوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب طیب اردگان کا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسلاموفوبیا کی تقریر پر آپ کو یاد ہوگا خان کے بوسے لے رہا تھا، اور اسے یہ بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ترکی میں اور پاکستان میں عمران خان سب سے مقبول ترین رہنما، عوامی لیڈر ہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو، شہباز شریف کو، ان سب لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، ظاہر ہے خان کو تو نہیں سمجھا سکتا۔ اب ان کی یہ سفارتکاری دیکھتے ہیں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ دوسری آپشن جو امریکہ کے پاس گردن پر پاؤں رکھنے والی، وہ IMF کا دیا ہوا $7 ارب، یہ جو معاشی امداد بیل آؤٹ ہے جس کے بنا پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ابھی تک رکا ہوا ہے معاملہ۔ 1 ارب کی تو مارچ میں قسط ملنی ہے۔ اب یہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہے کیونکہ IMF نے یہ قسط اس وقت کی دی ہوئی ہے۔ یہ جو 6 رکنی وفد آیا ہوا ہے جو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے بھی ملا، جوڈیشل کمیشن کے اراکین سے ملا، یہ فیصلہ کریں گے پورے پیکج کا۔
اب اس میں سیاسی بنیادوں پر جو عدلیہ میں تعیناتی ہیں 6 رکنی وفد نے جو 1 گھنٹہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال جواب پوچھے. جوڈیشل کمیشن کے جو وفد کے لوگ ہیں اس میں تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, انہوں نے IMF کو تفصیل سے الیکشن کی دھاندلی کا بتایا, 26ویں ترمیم کا بتایا, کس طرح ججز کو عدلیہ میں لایا گیا, کس طرح عمران خان کے کیسز میں جو واردات ہوئی, یہ ساری کی ساری تفصیلات, بلکہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جو ویڈیوز موجود ہے جسے الیکشن کمیشن دیکھ کر تسلیم نہیں کر رہا, پارٹی نہیں مانتا, بلے کا نشان چینی, یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں جس کا اب رپورٹ جولائی میں آنی ہے. لیکن اس سے پہلے چیف جسٹس کو آج یہ کہا گیا ہے کہ آپ شہباز شریف اور اپوزیشن دونوں کو بلائیں اور یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں, پھر اس رپورٹ کا فائنل ہم دے دیں گے. تو یحییٰ آفریدی اب شہباز شریف عمر ایوب کو بلا کر یہ معاملہ رکھے گا, ورنہ $7 ارب فارغ ہو جائیں گے, بتائیں گے دیکھیے پاکستان بڑی مشکل میں, ہم ہم بیٹھ جائیں, وہی والا معاملہ جیسے خان سے دستخط کروائے تھے. یحییٰ آفریدی بھی کورٹ رپورٹر سے اس کی ملاقات بھی ہوئی آج. خان کا 349 صفحات کا خط بھی اس نے تسلیم کیا. ہاں خط آیا ہے, میں نے پورا ہفتہ لگا کے پڑھا ہے. خان نے اس میں 26 نومبر سے لے کر مینڈیٹ چھیننے کا, تحریک انصاف کے کیسز کا, انسانی حقوق کے معاملے کا پوری تفصیل عمران خان نے اس خط میں لکھی ہوئی ہے. اور 26ویں ترمیم کی عمران خان نے مخالفت کی ہے. یحییٰ آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 184 شق نمبر 3 ہے جو انسانی حقوق سے متعلق ہے, کہہ رہا ہے یہ آئینی اختیارات کا معاملہ آئینی بینچ کے سامنے رکھوں گا. اب اس بینچ کو 26ویں ترمیم کے ذریعے ناجائز خان نے پہلے ہی قرار دیا ہوا ہے. تو عمران خان اصل میں دیکھیں عدلیہ کو بھی, چیف جسٹس کو بھی, آرمی چیف کو بھی, ان سب کو موقع دے رہا ہے, لکھ کے جو خط دے رہا ہے انہیں بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. آج بہت سے سوالات اس سے پوچھے گئے آفریدی سے, اس میں 1-2 سوال بڑے اہم تھے منیب اختر اور منصور علی شاہ کے خط کے بارے میں کہ آپ کو یہ خط ملے, آپ اس پہ کیا. تو اس نے کہا جی کہ یہ خط پہلے تو میڈیا کے پاس کیسے چلے جائے, ظاہر جانے ہیں میڈیا کا, ورنہ انہوں نے دبا کے بیٹھ جانا ہے. اور یہ کہہ رہا تھا کہ ججز کی یہ پرانی آتے ہیں, ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے, ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور کہہ رہا تھا میں ایک فادر فگر کردار چیف جسٹس کا, ایک باپ کا کردار. بندہ پوچھے منصور علی شاہ, منیب اختر تو تم سے سینئر ہیں, آپ تو جونیئر ہیں, آپ کیسے فادر فگر ہو سکتے ہیں؟ آپ گاڈ فادر ہو سکتے ہیں البتہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھے, اب اس سوال اس نے پوچھا صحافی نے کہ میاں گل اورنگزیب کو کیوں نہیں شامل کیا, اس کے نام پہ ہم غور کر رہے ہیں. حالانکہ اس کو 1 سال کا ایکٹنگ چیف لگا دیا پہلے ہی سپریم کورٹ میں. اب ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی جیسے دلیر بندے کا نام آنا چاہیے تھا. بھائی میاں گل حسن کو تو لے گیا نا سپریم کورٹ, لیکن محسن اختر کیانی کیا یہاں موجود ہیں, اسے نہیں بنائیں گے کبھی. وجہ محسن اختر کیانی بلکہ سینئر پیونی جج تھے جنہیں ہٹا کے ڈوگر کو وہاں لاہور سے لایا گیا. محسن اختر کیانی کے بہنوئی کو خفیہ اداروں نے اٹھا کے کرنٹ لگایا, جس پہ انہوں نے خط لکھا تھا قاضی فائز کو اور جوڈیشل کونسل کو, آپ کو یاد ہوگا. اور بڑا آج کھل کے رد عمل دیا ایک جج کے طور پر, سینئر جج کے طور پر, جس کا نام سپریم ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس کا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ, عدلیہ اور ایگزیکٹو تینوں تباہ برباد ہو چکے ہیں. درخواست گزار جو تھا اس کا وکیل کہا تھا جی عدلیہ ایک ستون ہے جی. اس نے کہا یہ ستون ہے, اس وقت یہ تینوں ستون بری طرح کلیپس ہو چکے ہیں. پاکستان میں جس نے رہنا ہے اسے اب صرف لڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کی لڑائی ہے. ایک طرف ہم 24 کروڑ پاکستانی اور ایک طرف یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, چند لوگ ہیں. عدلیہ, پارلیمنٹ, انتظامیہ پاتال کی گہرائیوں سے بھی نیچے جا چکے ہیں. محسن اختر کیانی کہتا ہے 45 سال کی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب ناکارہ ہیں, جو کرنا ہے نوجوانوں نے کرنا ہے. اور یہی پیغام خان کا ہے. دیکھیں خان نوجوانوں کو کیوں پسند کرتا ہے, کہ آج جو خان کا بیانیہ نوجوان نے اٹھایا ہوا ہے, یہ جو نامعلوم گمنام نوجوان ہے, یہ پارٹی میں زبردستی بابے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خان کا بیانیہ نہیں اٹھا سکتے. 80% پارٹی, پاکستان کا سب سے بڑا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت پنجاب میں, دیکھ لیں مریم نواز کی کمزور طاقت کے آگے یہ بے بس ہوئے ہوئے. ان لوگوں کو سائڈ لائن پہ کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو خود انہیں شرم آنی چاہیے اور غیرت ہونی چاہیے, عہدے چھوڑ دیں. پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں یہ خان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, بہت سے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یہ ری ٹویٹس نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ رگڑا لگتا ہے, بعض اوقات میں سوچتا ہوں بالکل ٹھیک کرتے ہیں, کھل کر لگانا چاہیے. پنجاب میں حماد اظہر صاحب 2 سال 9 مہینوں میں لانگ مارچ تو دور, ایک جلسہ تک نہیں کروا سکے بھائی, ایک کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکے, خود باہر نہیں میدان پہ نکل سکتے. بڑا ظلم ہے, بڑی فستائیت ہے. اویس یونس کے لیے نہیں ہے, یہ عالیہ حمزہ کے لیے نہیں ہے. اور بھائی کسی نوجوان کو لے آئیں, کسی سرپھرے کو لے آئیں, جیسے جنید اکبر آ گیا. علی امین گنڈا پور نے 2 لانگ مارچ کیے, کامیاب ہوا یا نہیں وہ الگ بات ہے, خان نے پھر بھی ہٹا دیا. یہاں ان کے لیے, حماد اظہر صاحب کے لیے پنجاب میں بڑا مشکل, دیگر عہدیداروں کو ہٹانا مشکل ہے. کیوں بھائی؟ ابھی وہ خیبر پختونخوا میں وہ خرم ذیشان وکیل, خان نے سیکٹری اطلاعات کا اس کا حکم دیا, نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے نہیں مل رہے, کیونکہ یہ کھل کے بولتے ہیں, نام لیتے ہیں, باقی سارے بھاگ جاتے ہیں. خان کا بیانیہ نہیں اٹھا سکتے, بزدل لوگ ہیں, سیدھی سی بات ہے. میں نے پوچھا تحریک صاحب کے ٹاپ لیڈر سے کیوں نہیں بولتے, کہتے ڈرپوک نہیں بولتے, کیا کریں اب ہم بھائی, فارغ کریں. اب ان کے نام لکھے کہیں یہ چند لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, دباؤ ہے, پریشان ہیں, مسائل ہیں, جو وجہ بھی ہے, یہ فیصلہ کن مراحل میں معاملہ ہے, ان کو سائڈ پہ کر کے نوجوانوں کو سامنے لائیں.
دیکھیں جو بولے گا اس کا ظلم تو ہوگا، یہ تو کنفرم ہے. یہ پہلے دن سے بات طے ہو گئی تھی. خان نے جب یہ بیانیہ اٹھایا تھا کہ جو لوگ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ چھوڑ جائیں، وہ خاموش ہو کے دل میں حمایت معاف کیجیے گا، حمایت کریں اپنے دل میں گھر میں بیٹھ کے. اسد عمر جیسے بہت سارے لوگ چلے گئے، اس طرح چلے جائیں وہ بھی. پھر پیچھے کو نوجوانوں کو چانس ملے، وہ لوگ کھل کے آئیں جو کر سکتے ہیں. وہ بھی نہ کر سکے کوئی اور آ جائے گا. وہ اگر ان سے بھی زیادہ بزدل نکلے تو پھر لوگ کہیں گے واقعی وہ حماد اظہر تو اس سے بہتر تھا. چانس تو دیں. 2 سال 9 مہینے سے اس کے اوپر بیٹھ گئے ایسے عہدے پہ، کرنا کرانا کچھ ہے نہیں آپ نے. اب کر کیا رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر کوئی پنجاب میں ایسی ایک چیز نظر آئی ہو، کوئی ایسا معاملہ آپ کو نظر آیا کہ پنجاب میں جی بڑا. عالیہ حمزہ 2 ہفتے کے لیے آئی اور سارا معاملہ نظر آنا شروع ہوگا. اور اب اس کو بھی یہ ٹکنے نہیں دیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. عالیہ حمزہ کی بھی یہ ٹانگیں کھینچیں گے اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کی مخالفت کی واردات کوئی نہ کوئی بنائیں گے. ابھی جس طرح وہ ذیشان وکیل جو ہے لڑکا خرم ذیشان، اس کو نہیں آنے دے رہے سامنے. یہ ان لوگوں کا ہٹنا بڑا ضروری ہے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے، ان لوگوں کو بیچ میں انسٹال کرنا. اب یہ معاملہ بھی ISPR کا آخری خبر جو بابر ستار صاحب نے ابھی لگا دیے جو نوٹیفیکیشن تھا ان کا کہ اب صرف ڈیفنس کے معاملات پہ وہ بول سکتے ہیں جن کے نام ISPR بھیجے گا. بابر ستار نے پیمرا کو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا کہ نہیں، اب وہ ہر کوئی بول سکتا ہے جو مطلب وہ آ کے بولنا چاہیے، آزادی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دے، تفصیل سے اس میں کچھ باتیں ہوں گی. میری خواہش ہے کہ میں خرم ذیشان کا انٹرویو کروں، اس کے سامنے یہ معاملات رکھوں کھل کے کہ یہ بتائیں کون لوگ ہیں جو نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دے رہے، خان کا بیانیہ کون نہیں اٹھا سکتا، کون ری ٹویٹ نہیں کرتا. ان کے نام انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ